بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ فضل الرحمان کی سیاست کا باب بند ہو گیا ہے۔ ان کو ایجنسیز نے کیا رپورٹ دی ہے جس کے بعد مولانا حواس کھو بیٹھے ہیں اور عمران خان پر بڑے شدید الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ہم نواز شریف کے اعلی کار نہیں بنیں گے جس طرح ہمارے چند سینئرز بنے ہیں۔ آج بارز کے صدور عمران خان کے پاس ملاقات کے لیے بنی گالا پہنچے ہیں۔ اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈالروں سے بھرے بریف کیس دبئی کیسے پہنچے، لیکن 24 گھنٹے ہونے کے بعد بھی اس کا ابھی تک انکار نہیں کیا گیا۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عموماً پاکستان سے ڈالر چوری ہوتا ہے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے کیسز اس وقت آصف زرداری، شہباز شریف سمیت بڑی بڑی شخصیات پر چل رہے ہیں، لیکن کچھ کام جو ہے وہ اپنے کیریئرز کے ذریعے کیا جاتا ہے، کچھ لانچوں کے ذریعے بھی پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں ہم سنتے رہے ہیں، لیکن ابھی جب یہ موجودہ حکومت آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ڈالر ہے آپ نے دیکھا اچانک کس طرح مہنگا ہوا، روپے کی قدر گرتی گئی اور عمران خان کے 3.5 سالہ دور کے اندر 50-52 روپے یہ ڈالر کے اندر اضافہ ہوا۔ اور ابھی اس امپورٹڈ حکومت نے جب تحریک عدم اعتماد پیش کی 8 مارچ کو، اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 70-72 روپے ڈالر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے روپے کے مقابلے کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے اپنا آپریشن بند کر رہی ہیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے اور اوپر سے پاکستان کی جو سیاسی بے یقینی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ پی ڈی ایم ابھی تک معاملے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ بیک ڈور کے اندر جو رابطے ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کو کوئی ایسا حل نظر نہیں آتا کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو ووٹ ملیں گے۔ تو پاکستان مزید معاشی طور پر دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اب امریکہ، چائنا اور مختلف ممالک سے رابطے کر رہے ہیں۔ اب شہین صاحبائی صاحب نے گزشتہ روز ایک خبر دی، آپ سن چکے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن 24 گھنٹے سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سینئر صحافی نے ایک خبر دی اور اس کا انکار نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو قبول کر لیا گیا کہ ان کی خبر درست ہے۔ شہین صاحبائی نے خبر یہ دی کہ انتہائی معتبر اور باخبر اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم عہدہ سنبھالنے کے چند ہی دنوں کے اندر ڈالر سے بھرے 245 سوٹ کیسز لے کر ایک نجی طیارہ کراچی سے دبئی گیا تھا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسٹم انٹیلیجنس افسر جس نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ دی تھی اسے بھی فوری طور پر اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس نے کیا ہے اور اپریل 2022 ڈالر سے بھرے سوٹ کیسز لے کر کون دبئی گیا۔ کیا نیوٹرلز اس حوالے سے کوئی تحقیقات کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا جو سوال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز پر انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ 24 گھنٹے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اس خبر کا انکار نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اگر اس طریقے سے، چونکہ یہ چور تو پہلے بھی چوری کرتے رہے ہیں، ان پر تو کیسز ہی منی لانڈرنگ کے چل رہے ہیں، آخر دبئی میں وہ کون سے سودے ہو رہے ہیں، وہ کون سے سودے ہوتے رہے ہیں، اور کیا یہ سارا جو ڈیلیں ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا واضح طور پر جو ہے وہ یا تو انکار آنا چاہیے ورنہ اس کو درست سمجھا جائے گا، اور اگر یہ خبر درست ہے تو یقینی طور پر یہ ہمارے تمام اداروں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی کیریئرز اپنے جو ہے وہ یہ اس طرح کے پیسے لے جا رہے ہوتے ہیں، اپنا عملہ بٹھایا ہوتا ہے، پھر ایک عہدیدار جو ہے اس کا نام بھی انہوں نے لیا ہے کہ انہوں نے جب بات کی ہے تو ان کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کا جواب وفاقی حکومت کو اور متعلقہ ادارے ایف آئی اے سمیت کسٹم حکام کو دینا پڑے گا۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ جس امیدوار کو اتارا گیا اس نے کاغذات ہی جمع نہیں کروائے کہ میں یہ بے عزتی کیوں کرواؤں، یعنی یہ بے عزتی جو ہے اس کے اندر ایک حصہ
پیپلز پارٹی کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے نہیں لیا۔ تو اب ان کو بھی پتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ نہیں بچ سکا، جب اسپیکر جو ہے وہ نہیں بچ سکا، تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پھر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ تو مسلسل پچھلے 3-4 دن سے عمران خان کو روزانہ خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وکلاء کے جو خاص گروپس ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو صدر ہیں احسن بھون، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے عہدیداران، ان میں بڑی جو غالب اکثریت ہے، پھر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، تو مختلف جو بارز ہیں اور گروپ ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور نواز شریف اور آصف زرداری کی پراکسی کے طور پر ایسی پٹیشنز عدالتوں کے اندر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک وکلاء کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے ووٹ کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ ایک تاثر ابھرتا ہے، اور اس پر پچھلے کچھ عرصے سے جو چند وکلاء رہنما ہیں ان کا واضح طور پر جو ہے وہ ایک رجحان نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ زرداری اور نواز شریف کے نوکر بن کر کام کر رہے ہوں۔ لیکن اسی اثناء کے اندر جو نیچے مختلف بارز ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں شعیب صاحب، انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ پھر اسی طرح آج جو ہے مختلف جو بارز ہیں ان کے صدور نے آج ملاقات کی ہے عمران خان سے بنی گالا کے اندر، اور اس کے اندر میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہاں پر یہ بار ایسوسی ایشن کے صدور نے ملاقات کی ہے، جس میں دستور اور جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے اشتراک عمل کی مختلف جہتوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر شعیب شاہین، لاہور بار، فیصل آباد بار، سرگودا بار سمیت پنجاب کی دیگر بار کے صدور شامل تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، فرح حبیب اور حسان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بار صدور نے ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان کے ویژن اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور مقتدر سیاسی اتحاد کی جانب سے ججز کے خلاف توہین امیز مہم پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہ وزیر اعظم نے بھی اس موقع پر قانون کی حکمرانی اور تحریک انصاف کا مقصد اور ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ ایک ایسا تاثر بنانا اور اس طریقے سے مسلسل جو ہے وہ ایک مہم جوئی کرنا، جب نون لیگ ججز کے خلاف تنقید کر رہی ہو تو یہ ججز پر چڑھ دوڑیں، یہ پراکسی جو جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح باقی معاملات اور انصاف کس طرح تیز ترین مل سکتا ہے، جو اصل ان کی کام ہے معاونت، وہ یہ نہیں کر رہے۔ تو آج یہ مختلف بار کے صدور کا بر وقت یہ جو ملاقات ہے، یہ ان سینئرز کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ ہمارے ووٹوں کو خرید نہیں سکتے، آپ بیچ نہیں سکتے، آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ آپ کچھ بارز کے صدر بنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آصف زرداری اور نواز شریف کی ایک پراکسی پٹیشنز لے کر جائیں اور وہی مہم جوئی آپ شروع کر دیں۔ ایک اور بڑی جو خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور فضل الرحمان آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آج کل کیوں اتنا زیادہ شور و ویلا مچا رہے ہیں۔ مسلسل عمران خان پر وہ پہلے بھی تنقید کرتے تھے، لیکن آج کل تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فضل الرحمان کا سیاسی باب بند ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حوالے سے جو موجودہ پوزیشن ہے خیبر پختونخوا کی، چونکہ فضل الرحمان کی پارٹی خیبر پختونخوا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، بلوچستان کے کچھ علاقوں کے اندر بھی اس کا اثر و رسوخ ہے، سندھ کی جو بلوچستان کے ساتھ جیکب آباد، شکارپور، سکھر اور یہ تھوڑا سا جو علاقہ ہے، یہاں پر بھی ان کے چند جو ہے وہ تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہے، ورکرز ہیں، لیکن کوئی نشستیں یہاں سے یہ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے، چونکہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور وہی یہاں سے نشستیں لیتی ہے۔ اب فضل الرحمان کو یہ بتایا گیا ہے، ان آفیشلی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب آپ جو ہے پہلے 2 مرتبہ عمران خان کے میں حکومت بنا چکا ہے، اور پہلے کبھی بھی لگاتار کسی پارٹی کی 2 مرتبہ حکومت نہیں آئی۔ کے پی کے ہمیشہ دوسری مرتبہ اور پارٹی جو ہے اس کو سامنے لے کر آتا ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ آئے ہیں اور آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، یعنی اب جو ہے تیسری مرتبہ بھی، چونکہ آپ جو ہے وہ ایم ایم اے کے تحت آپ نے صوبائی حکومت بنائی، کامیاب ہوئے، اس کے بعد آپ کو چند نشستیں ملی، عمران خان آ گئے، یعنی پھر جو ہے وہ اس کے بعد آپ نہیں آ سکے۔ نون لیگ بھی تھی اس دوران، ایک کمبائنڈ سی حکومت بنی تھی، اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی آ گئی،
2013 سے 18 تک، اب 18 سے لے کر 23 تک بھی پی ٹی آئی ہے۔ تو آگے بھی جو اس وقت لوگوں کا میلان ہے، رجحان یہی ہے کہ پی ٹی آئی پھر ون کرنے جا رہی ہے اور آپ کلین بولڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات مسلسل ایک بندہ تیسرا الیکشن خیبر پختونخوا سے ہار رہا ہے، اگرچہ پہلے بھی وہ کوئی ایم ایم اے کے بعد وہ پہلے بھی حکومت ان کی اتنی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ اتنا ایک ڈیوائیڈڈ قسم کا رول ہوتا تھا خیبر پختونخوا میں۔ کبھی اے این پی جو ہے وہ بھاری ہوتی تھی، چند پیپلز پارٹی کی نشستیں ہوتی تھی، تو وہ ایک آپس کے اندر مخلوط قسم کی کمزور حکومت بنتی تھی۔ لیکن اب جو ایک لوگوں کی ایک غیرت اور رجیم چینج سازش کے ذریعے جس پلڑے کے اندر فضل الرحمان نے وزن ڈالا ہے وہ بڑا بھاری ان کو ثابت ہوا ہے۔ عمران خان کو وہ سب سے زیادہ تھریٹ سمجھتے ہیں۔ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو فضل الرحمان مذہب کارڈ یوز کرتے تھے اور وہ اس کے اندر لوگوں کو اپنی طرف میلان کرتے تھے، مخالف پر وہ یہودی، قادیانی اور اس طرح کے کارڈ لگا کر لا دین اور سارا یہ ٹائٹل دے دیتے تھے، اور سادہ لوگ ہیں وہ قبول کر لیتے تھے۔ پھر وہ امریکہ مرد آباد ریلیاں نکالتے تھے، کوئی نہ کوئی، کبھی عراق کا ایشو ہوتا، کبھی سعودی عرب کا ایشو ہوتا، کبھی جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہوتا۔ مسئلہ کشمیر پر تو خیر انہوں نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مسلسل تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی ون کرنے جا رہی ہے، یعنی واضح اکثریت کے ساتھ تو کم از کم ون کرنے جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ فضل الرحمان کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آج کی جو گفتگو ہے، اسی کے تحت مزید جو ہے وہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کا غصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، اور الٹا وہ اب جنرل باجوہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ عمران خان کو ایسے نکالو، ایسے کرو۔ کبھی الیکشن کمشنر کو ہم دھمکیاں دے رہے ہیں، جلدی اس کے خلاف فیصلہ دو۔ اب یہ ساری اس مایوسی ہے وہ پیچھے۔ فضل الرحمان نے کہا ہے آج کہ ہم نے پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، سر اٹھانے کے لیے پہنی ہیں۔ کسی بھی ادارے کا طاقتور کان کھول کر سن لے، ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں کی، ہم کسی کا رعب و دبدبہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے خلاف اداروں نے کیسز بنائے تو ہم وہ فائلز ان کے منہ پر مار دیں گے۔ بھائی کیوں آپ کوئی وہ کہتے ہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے گاجریں نہیں کھائیں تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگی۔ آپ نے چونکہ گاجریں کھائی ہیں تو گاجروں کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوگی۔ اب اگر کرپشن آپ نے کی ہو، شہداء کی زمینیں لی ہوں، آپ نے کچھ لوگوں کو آگے پیچھے، تو آپ کو سزا۔ آپ کیوں سیاست کے اندر آپ آتے ہیں دھمکیاں دینے کے لیے؟ اب بین الاقوامی طاقت کے ذریعے عمران خان کو لایا گیا۔ کوئی جتنا بھی طاقتور کسی بھی ادارے میں ہو، ہم کسی سے خوف زدہ نہیں۔ ضمنی الیکشن ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے، یعنی چند جو 11 نشستیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر ضمنی انتخاب ہوں گے اور وہ اس پر لڑیں گے۔ عمران خان کو لایا گیا ہے۔ عمران خان کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی کونسلیٹ دیتا رہا، کبھی یہ 7 سال کہتے ہیں، کبھی 9 سال کہتے ہیں۔ وہ محسن بیگ ہے، ایک عجیب قسم کا بندہ، اس نے بات کر دی ہے اور یہ لے کر چڑھ دوڑے ہیں۔ حالات ایسے خراب ہوں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے گئے کہ اب وہ بات نہیں مان رہے۔ اعتماد کے فقدان کے باعث امریکہ اور آئی ایم ایف مشکلات پیدا کر رہا ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے دقت محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری تو چارج شیٹ ہے۔ یہی بات عمران خان کہتا تھا کہ بھئی بڑی مشکل سے ملک کی معیشت جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور ابھی آپ اپنے چند دنوں کے اقتدار کی خاطر ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ اس وقت تو ملکی معاملات اچھے جا رہے تھے، قرض مل رہا تھا، اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے معاہدے ہو رہے تھے۔ مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ وزٹ بھی کر رہے تھے، ہمارے بھی جا رہے تھے۔ تو اب اتنی کمزور حکومت جس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اس کے ساتھ کون بات کرے گا؟ اب یہ ساری چارج شیٹ انہوں نے تسلیم بھی کی ہے، لیکن اقتدار چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں ڈٹ جاؤ، لڑنا ہے، اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت فضل الرحمان جو ہے اس کی سیاست تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا سے ایک مرتبہ پھر وہ شکست کھانے جا رہی ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ حواس کھو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔